فارماکولوجی فارماکولوجی کے بعد ہم پڑھتے ہیں فارمیسی، اور اس کے بعد فارماکوکائنیٹکس ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں بہت زیادہ منفرد ہیں۔ جب ہم کسی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو سب سے پہلی کلاس جو ہوتی ہے وہ فارمیسی کی ہی ہوتی ہے، اور اس بات کو اچھی طرح دل نشین کر لیں۔ ذہن نشین تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک بات ذہن کو رکھ لیتے ہیں، وہ کیوں کہ پیپر دینا ہوتا ہے، اور پیپر میں وہی سوال رٹیفیکیشن رٹ کے اور اس کا جواب رکھتے ہیں کہ جو سوال آنے والا ہو۔ 5 سال کے پیپر دیکھ لیں گے، لیکن اساتذہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو ڈسٹنکشن لینی ہے یا کلینک چلانی ہے، فارما کا کام کرنا ہے یا کسی جگہ نوکری کرنی ہے، کسی ہاسپٹل میں جا کے ڈسپنسری میں جھاڑو لگانا ہے یا نرس کو چھیڑنا ہے، یا کسی نرس کے ساتھ محلے میں دل لگی لگانی ہے تاکہ اس سے نکاح کر سکے۔ محلے کے کوئی نرس پسند آ گئی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم ڈاکٹر ہونے چاہیے، تو پھر کرتے یہ ہیں کہ DHMS کا ڈپلومہ لے لیتے ہیں اور سال کے بعد کالج میں آتے ہیں اور پھر ایڈمیشن لیتے ہیں۔ فارمیسی جہاں آپ کو میڈیسن ملے گی، یہ بات یاد رکھیے کہ ڈرگس، ریمیڈی اور فارمیسی میں جو ملتی ہیں ادویات وہ الگ ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے، وہ ڈرگس نہیں ہوتے۔ MBBS ڈاکٹر والے وہ ڈرگس دیتے ہیں۔ بہرحال ہم اس بات پہ اتنی بحث نہیں کرتے۔ فارمیسی مطلب آپ کو جو میڈیسن ملے گی پریپیئرڈ میڈیسن ہے۔ جیسے میں منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی کو فالو کرتا ہوں، تو یہ پوری ایک انڈسٹری ہوتی ہے، وہ ڈریپ رجسٹرڈ ہوتی ہے، پھر مارکیٹ میں ایک دوا آتی ہے، اس طرح یہ ایک فارمیسی کہلاتی ہے۔ جس طرح ہومیو ورکس ایک فارما ہے، ہم کلینکل فارما کو پریکٹس کرتے ہیں۔ کلینکل فارما میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن تو لے لیتے ہیں کسی کمپنی سے، اس کو پھر پیشنٹ کو اس کے ڈیزیز کے مطابق پرسکرائب کرتے ہیں یا دیتے ہیں، اپنی بنی ہوئی نام نہیں بتاتے۔ فارماکولوجی کا کیا مطلب ہے کہ ایک جڑی بوٹی سے ایک دوا بن رہی ہے، ایک منرل کنگڈم سے دوا بن رہی ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے نیچرل ذخائر ہے، کاکروچ سے بھی بن رہی ہے۔ زہر جو کہ شدید ترین زہر ہے، آرسینک ایلبم لے لیں آپ، بہت شدید زہر ہے۔ جب ریسرچ کرنے والا اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو جیسے ہی اس نے آرسینک کا تھیلا کھولا اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ناجا سانپ سے بن رہا ہے، لیکسس ایک ایسی ہومیوپیتھک دوا ہے، وہ بھی سانپ سے بن رہی ہے، گدھے کے دودھ سے بن رہی ہے۔ ویسے تو گدھی ہوتی ہے، لیکن جب تک گدھا نہ ہو تو گدھی کہاں سے دودھ دے گی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ فارماکوکائنیٹکس میں یہ دیکھتی ہے کہ اس دوا کا کام کیا ہے ہیومن باڈی میں یا کسی بھی لیونگ آرگینزم میں۔ کائنیٹکس کا مطلب ہے کہ وہ کام کیا کر رہی ہے، ڈرگ ایکشن کیا ہے۔ جب ہم ایک ایکسٹریکٹ لیتے ہیں اس کو مدر ٹنکچر کہتے ہیں، مدر ٹنکچر کے بعد پھر پوٹینسیز میں وہ دوا بنتی ہے۔ یہ تو فارمیسی، کلینکل فارما، فارماکولوجی کی حد تک ہے، لیکن جب وہ لیونگ آرگینزم اور خاص طور پہ جہاں ہومیوپیتھک کا تعلق ہے، جب وہ ہیومن باڈی میں چلے جاتی ہے تو پھر کائنیٹکس شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینس تھا، یہ ضروری یاد رکھیں کہ میٹھی میٹھی گولیاں اگر کوئی آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر دے تو معذرت کرتے ہیں۔
اور ہومیو ورکس فارما میں آنے کے لیے 0323822731